السلام علیکم، خوش آمدید مائی چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو نیا ٹاپک لے کر آئی ہوں، جو کہ ہے قرآن کریم مہا اردو ترجمہ تفسیر۔ قرآن پاک کے نزول کا اصل مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک کو کس لیے نازل کیا گیا؟ یہ ہمارے لیے رحمت بن کر آیا ہے، ناظرہ کرنے کا نام نہیں، یہ صرف تجوید کے ساتھ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ اس کو غور و فکر کرنے کا نام ہے کہ اس کو ہمارے لیے کس لیے نازل کیا گیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کون کون سی اہم باتیں، کون کون سے اہم کام بتائے گئے ہیں۔ کیا ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے، یہ کس کس کے متعلق بتایا گیا ہے، یہ ہم نے اس کو غور و فکر کرنا ہے۔ اگر ہم سوچے سمجھے تو اسی میں ہماری شفا ہے، اسی میں ہماری دنیا اور دونوں کی بھلائی ہے۔ اس میں صرف حقوق اللہ نہیں بلکہ حقوق العباد کی طرف بھی غور و فکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کیا کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن ہم صرف ناظرہ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن حفظ کر لیے، اتنا سبق پڑھ لیا، نہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے فرشتے کم تھے، وہ عبادت گزار نہیں تھے، ان کے پاس وہ نہیں تھی۔ یہ قرآن کریم کیوں نازل ہوا، کس مقصد کے لیے ہمارے اوپر نازل کیا گیا، نبی اکرم بنا کر دیا گیا، یہ دو جہانوں کا سردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے قرآن کریم کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس میں دونوں جہان کی تعلیم دی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دونوں کے لیے وسیلے بنائے۔ لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اگر ہم یہ سوچیں یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، یہ نہیں کرنا، ایک علماء اپنا تبصرہ کرتا ہے، دوسرا علماء اپنا، لیکن قرآن پاک میں جو حقیقت ہے، جو واضح ہے، اس کو نہیں دکھاتے، ان کو پڑھ کر نہیں سناتے۔ لیکن جو حقوق العباد ہے وہ ان کی طرف جاتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ 5 رکن جو ہے، ارکان ہیں، ان کو وہ ارکان اللہ تعالیٰ کے اپنی ذات کے اپنی طرف سے وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 رکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے رکن ہیں، ان کو ادا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے چاہے تو وہ ایک نیکی کے بدلے ہمارے سارے نیکیاں بنا دے، چاہے ہمیں ایک نیکی کے صدقے ہماری جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی، لیکن ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، اس کو ہم نے سمجھا نہیں۔ حقوق اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد کی طرف جائیں جو جب تک انسان معاف نہیں کرتا، جو کسی کا حق کھاتے ہیں، جو کسی کا دل رنج کرتے ہیں، کسی کی بات پر توجہ نہیں دیتے، کبھی کسی کا دل دکھاتے ہیں، تو ہم نے کبھی اس کی طرف غور و فکر ہی نہیں کیا۔ کبھی ہم نے غریب کا ہاتھ تھاما ہے، کبھی ہم نے مجبور کا ساتھ دیا ہے۔ یہ دنیا سے اگر کسی کا گھر کسی کی وجہ سے کسی کام سے آباد ہوتا ہے تو وہ آپ کی دنیا آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے نبی کا قول ہے، یہ بھی انہوں نے فرمایا اگر تم صدقہ خیرات کرو تو یہ بھی ایک حدیث مروی ہے کہ جو شخص یہ سوچ کر ہے صدقہ دے کہ ایک مجبور عورت یا ایک مجبور مرد یا ایک خواتین جو اس کو بکرا یا صدقہ کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، تو ایک پٹ یا ایک پٹ دے کر اس غریب کو دے گا تو وہ جہاں جہاں تک وہ ترقی کرے گی، اس کا گھر آباد ہوگا، اس کی مشکلیں آسان ہوگی، تو اس وقت تک وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن اس کی نیکیاں دنیا آخرت کے لیے بڑھتی رہیں گی۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں سے ہے، تو کیوں نہیں ہم غور نہیں کرتے؟ صرف ہم یہی کہتے ہیں، نام کماتے ہیں کہ ہم نے قرآن اتنا پڑھ لیا ہے، اتنے ناظرے کیے ہیں، اتنے قرآن ختم کیے ہیں، اتنا کچھ پڑھا ہے، اتنے صدقے خیرات دیے ہیں، لیکن کبھی وہ صدقہ آپ تھے جو کسی غریب آپ کی وجہ سے کسی غریب کا چولہا جل سکتا ہے، کسی غریب کا ایک وقت کھانا میسر ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے بھی تجارت کی تھی، کیوں ہم ان باتوں پہ غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نیتوں کا مالک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا درمدار نیت پر ہوتا ہے۔ یہ آیت الکرسی جو کہ تیسرے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 254 اور 255 آیت نمبر ہے،
لیکن ہم جو سوچتے ہیں کہ ہم اتنی بار پڑھیں گے، اتنی بار کریں گے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، صحیح لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے تو ہمیں نیکی ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اسے ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کسی بستی میں ایک امیر خاتون رہتی تھی۔ اس کی اتنا ترقی یافتہ تھی، ہر روز چور اس کی ڈاکو چوری ڈکیتی کا سیزن نام تھا، وہ ہر کسی کے گاتے، لیکن ایک محفل میں وہ روز روز اس کی تیاریاں کرتے کہ ہم نے اس عورت کے ہاں چوری کرنی ہے، لیکن وہ یہ اس صورت کی برکت سے، اس آیت کی برکت سے اس گھر میں وہ فرشتے بن کے اس کی حفاظت کرتے۔ ایک دن وہ کسی کام کے لیے گھر میں نہیں تھی، اس کی نوکرانی تھی۔ اس کی نوکرانی نے سوچا کہ آج تو بیوی گھر میں نہیں ہے، وہ تو کوئی کرسی پڑھ کر سو جاتی تھی، لیکن مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ لیکن اس نے اپنی نیت کر کے کرسی کر کے پڑھ کے چاروں کونوں میں پھونک مار کے سو گئی۔ تو اتنے میں دیکھا جب چور گھسے اس گھر میں چوری کے لیے تو ایک دیوار میں چھلانگیں لگانے لگے، تو وہاں کرسیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، چاروں طرف اس کے کرسیوں کے ڈھیر لگے تھے، چاروں کونوں میں چاروں طرف چوروں نے کوشش کی، ڈکیتوں نے، تو وہاں پر یہ کرسی کی اتنی زیادہ فضیلت تھی کہ انہیں کرسیاں نظر آتی، وہ چوری نہ کر سکے، وہ ناکامی کے ہاتھوں واپس لوٹ گئے۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے اس عورت سے پوچھا آخر اس میں ایسا کیا معاملہ ہے، کیا کرتے ہیں کہ ہم اتنے دنوں سے آپ کے گھر کو اتنی کوشش کرتے ہیں، چوری کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں چوری نہیں کر سکتے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے پہلے ہم آتے تھے تو اور مہاجر ہوتا تھا، لیکن آج ہم نے 2-3 دن پہلے آئے تھے تو اس کے ساتھ ہمیں یہ منظر دیکھنے کو ملا، تو آخر اس کی کیا وجوہات ہے؟ آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں، ہمیں بتا دے۔ وہ عورت کہتی تھی ہمیں سورہ آیت الکرسی پڑھ کے چاروں کونوں کی طرف پھونک مارتی تھی تو وہ فرشتے بن کے ہمارے گھر کی حفاظت کرتے تھے، لیکن ایک دن وہ بیوی میں گھر میں نہیں تھی، میری ملازمت جی تھی، ان پڑھ تھی، بالکل اسے کچھ نہیں آتا تھا، لیکن اس نے اچھی نیت سوچ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کیا جو معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے۔ اس نے اس ذات پہ بھروسہ رکھ کے کرسی کہہ کر، یہی الفاظ کہہ کر اس نے چاروں کونوں میں پھونک مار دی، تو یہ آپ کو کرسیوں کے سامنے کا منظر دیکھ کر یہ حیران کر دیا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کا ورد کرنا ضرور کریں اور اس کو صحیح پڑھیں، اس کو سوچیں سمجھیں اور قرآن پر غور کریں کہ قرآن میں آخر بتلایا کیا گیا ہے، اس میں کیا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو آئیے، آیت الکرسی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وہی ایک اور واقعہ میں آپ سے پیش کرتی ہوں کہ جو انسان سچے نیت کے ساتھ قرآن پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، ان کے نبیوں پر یقین رکھتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں کامیابیاں بھی ضرور دیتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، ہم صرف نادرہ کرتے، ہم نے اتنے قرآن پڑھ لی، اتنے تجوید کے ساتھ پڑھا، اتنا سب کچھ کیا، لیکن ہم نے کبھی حقیقت کی طرف گئی نہیں۔ کبھی سونے سے پہلے یہ ہم نے سوچا کہ ہم نے کبھی کسی غریب کا ہاتھوں میں کسی مجبور کی مجبوری کو دور کیا ہے، کسی ظالم سے اس کے کسی دوست کو جھگڑے کے ساتھ ختم کیا، کیا دو دشمنوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا، کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے جو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہماری دنیا آخرت کا باعث اجر بن سکتی ہیں۔ تو آئیے، وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ ان پڑھ بندہ تھا، بالکل ان پڑھ جاہل تھا، اسے کچھ نہیں پتہ تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کو چوم کر اور دل میں یہ ارادہ کرتا تھا، اے اللہ تیری ذات سچی ہے، تیری کلام سچی ہے، تیرے نبی سچے ہیں، تو سچا ہے، یہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب جھوٹے ہیں، تو یہ کہہ کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا، دنیا میں عیش و ہو جاتا، لیکن جب وہ رات کو واپس آتا تو وہ قرآن کو چھوتا اور وہ اس میں یہی کہہ کر وہ سو جاتا۔ تو جب وہ فوت ہوا، دنیا سے رخصت ہوا، تو اللہ اس کے جنازے پر پھولوں کی خوشبو اس کے
جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا جنازہ بھی خوشبو سے بھر گیا اور قبرستان بھی خوشبو سے بھر گیا۔ جب جنازے والے نفنا کے واپس آئے تو اس کی وائف کے پاس چلے گئے، اس کی بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ ایسا تمہارے خاوند نے کون سی نیکی کی ہے، ایسے تمہارے خاوند کون سی اچھائی تھی جس کی وجہ سے اس کا جنازے میں جتنے افراد شریک تھے اس کے پھولوں سے، ان کی خوشبو سے بھر گئے، اور قبر میں بھی خوشبو آ رہی ہے، اور جہاں وہاں خوشبو آتی ہے۔ لیکن اس عورت نے کیا جواب دیا کہ وہ ایک ان پڑھ تھا، وہ بالکل کچھ اس کو علم نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتا، قرآن کو چومتا اور یہی الفاظ کہتے، میں نے سنا ہے اور کچھ نہیں سنا، میں نے اس کے منہ سے یہی الفاظ کہتے سنے ہیں، اے اللہ تیری ذات سچی ہے، تیری کلام سچی ہے، تیری نبی سچے ہیں، ہم سب جھوٹے ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ تو یہ کہہ کر وہ چلا جاتا۔ اس وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش عطا فرما دی۔ جی، قرآن پاک کو پڑھیں، غور کریں، سمجھیں اور اس کے لفظ پر غور کو فکر کریں تاکہ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ اس آیت نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ترجمہ، میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کی شر سے بچنے کے لیے، اور شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین آسمان کی تمام چیزیں ہیں، جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سے شفاعت کر سکتے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اس کے علم میں ہے، کس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی وسعت نے زمین آسمان کو گھیرے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بڑا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کی بڑی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ مثلاً یہ آیت قرآن اعظم آیات ہے، اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات و جلال، اس کی علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیات ہیں۔ کرسیوں سے بعد نے موضعً قدم رکھنے کی جگہ، بعد نے علم و بعد نے قدرت و عظمت، بعد نے بادشاہی اور بعد نے عرش میں مراد دیا۔ لیکن صفات باری تعالیٰ کے بارے میں محدثین اور سلف کا یہ مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو صفات ہیں جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کے بغیر تاویل اور کیفیت بیان کیے ان پر ایمان رکھا جائے۔ اس لیے یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ فی الحال واقعہ کرسی ہے جو عرش سے الگ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے اور اس پر وہ کس طرح بیٹھتا ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔
اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ سیکھا اس قرآن میں، یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے اس کو پڑھا سمجھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ یا اللہ میری دعا ہے ہر مومن مسلمان کی دلی مرادیں پوری ہوں، کسی کے صدقے، کسی کے محبت، یا اللہ ہم سب کی، یا اللہ میری حاجات بھی پوری ہوں دنیا آخرت میں۔ یا اللہ میں اپنی جناب سے، اپنی رحمت سے مجھ پر کرم فرما۔ یا اللہ ایسا وسیلہ بنا دے جو کسی کے اپنی رحمت سے ہر برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنی ہر مشکلات سے آسان فرما۔ یا اللہ میری دعا ہے، یا اللہ میں آپ سے التجا کرتی ہوں، یا اللہ اپنی رزق و روزی میں اپنی ناپ سے اتنی وسعت عطا فرما۔ یا اللہ جس کام میں میں نے ہاتھ ارادہ کیا، یا اللہ نے اپنی رحمت ان کی ہر برکت عطا فرمائے، تاکہ میں تیری مخلوق میں کسی کے محتاج نہ رہوں۔ یا اللہ سب کی مدد فرما کر، یا اللہ میری مدد فرما۔ یا اللہ جو کچھ میں نے قرآن میں سیکھا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، جو کچھ اس میں سکھایا گیا ہے، جو کچھ پڑھایا گیا ہے، اگر اس میں زیر زبر پیش کی غلطی کو معاف فرما دے، معاف فرما کر میں بیر گئے لمن قبول منظور فرما۔ یا اللہ یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو ضرور لائک کریں، اور اس کو دنیا آخرت کی نیکی سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ انسان کی اللہ تعالیٰ نیتوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کیا کام تھے کہ تو انسان کو پیدا کر رہا ہے، وہ تو خون خرابہ کرے گا، قتل ہوں گے، تو انسان تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ کچھ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے ہم پر نازل کیا گیا ہے، یہ دو جہانوں کا سردار ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو، نیا ٹاپک، نئی حدیث، نئی آیت آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ لگے بیل آئٹن کو پریس ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ اندر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔